كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. محترم سامعین، بلوغ المرام میں کتاب الزکوٰۃ کا جو باب چل رہا تھا، پچھلے درس میں مستحقین کا تذکرہ کیا، یا مصارف زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، یعنی انسان زکوٰۃ کے مستحق کون سے لوگ ہوتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کا تذکرہ تھا، جن میں قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان 8 حضرات کا تذکرہ کیا۔ آج انشاءاللہ اس باب کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اگر ان 8 8 قسم کے لوگوں کو یاد رکھیں گے یا یاد ہوں گے کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے، تو ان آنے والی احادیث کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ پہلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحل الصدقة لغنی الا ل5: لعامل علیہا او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه احمد وابو داود وابن ماجہ وصححه الحاکم وعل بالارسال. حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، زکوٰۃ اور صدقات کسی غنی کے لیے جائز حلال نہیں ہے، حلال کا لفظ ہے۔ یہ بڑی اہم حدیثیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آج لوگوں تک ان حدیثوں کو پہنچانا
بہت بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اصلاح بین الناس ہے. اصلاح پیچھے بات گزر گئی کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ تو ہو گئی بات. آج والی حدیث جو ہے اسی کی تفسیر سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی غنی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے سوائے 5 قسم کے غنی. ہاں سمجھو, یعنی پہلا حکم کسی بھی غنی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں. پھر استثناء دوسری چیز, ہاں صرف 5 قسم کے غنی ہیں جن کے لیے زکوٰۃ حلال ہو جاتی ہے. اب وہ 5 قسم کے لوگ, پہلے تو غنی کا مطلب سمجھ لیں. غنی کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے دوستو کہ ملیونر تریلیونر ہو, بڑے بزنس بڑے کاروبار جس کو ہم لوگ مالدار کہتے ہیں. ہاں یہاں غنی سے مراد نہیں ہے, ان کے لیے تو کسی حالت میں حلال ہی نہیں ہے. غنی سے مراد ان احادیث میں جو آ رہی ہے غنی سے مراد وہ جو انسان سوال کرنے اور بھیک مانگنے سے ایک قسم کے سمجھے کہ وہ بے نیاز ہے, یعنی اس کے پاس اتنا ہے جس میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے, چاہے بینک بیلنس ہو یا نہ ہو. غنی سے مراد ہر وہ شخص جس کے پاس اتنی آمدنی یا اتنا ذریعہ معاش ہو جس پر اس کا گزارا ہو جاتا ہے. ایک آدمی نوکری کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں تو اب اکثریت ہی کی ہے, کماتا ہے, کاروبار کرتا ہے چھوٹا موٹا. جب پوچھو تو صاحب آپ کچھ بینک بیلنس نہیں بچتا لیکن الحمدللہ گزارا ہو جا رہا ہے. اب واقعی اس لیے کہیں کوئی بڑا معاملہ آ جاتا ہے بیچارہ تو کسی سے قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ کیا خیال ہے شاید 70% تو لوگ ایسے ہی ہوں گے, بلکہ شاید زیادہ ہوں. تو یہاں مراد ایسے غنی سے مراد مالدار نہیں, غنی سے مراد وہ شخص جس کے پاس اتنا ہے, اتنی آمدنی جس سے اس کا گزارا نرم گرم کچھ بھی ہو لیکن گزارا وہ ہو جاتا ہے اس کا. اور جو بڑے بڑے مالدار ہیں ان کا تو الگ مسئلہ ہے. پھر ایک چیز اور پیچھے اشارہ کیا تھا, علماء نے کہا یہ غنی 2 قسم کا ہوتا ہے. یہ غنی 2 قسم کا ہوتا ہے. یہ جو غنی یہاں حدیث مراد ہے, یعنی رجل ما یکفیہ لہو وولدہ, ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑی موڑی آمدنی ہے لیکن اس کا گزارا ہو جاتا ہے, گرچہ بیلنس ہو یا نہ ہو, جمع کرنے کی چیز ہو یا نہ ہو, ایک غنی ہے. اب غنی 2 قسم کا ہوتا ہے, وہ بھی یاد رکھیں, یہاں لیں اور دلیلیں آگے آئیں گی. ایسا غنی 2 قسم کا ہے. نمبر 1, ایسا غنی جو انسان اپنے آمدنی کی وجہ سے یا جو اس کے پاس ہے اتنا ہے کہ گزارا کر لیتا ہے, یعنی غنی بالمال ہے, غنی بالمال ہے. چھوٹا موٹا کاروبار ہو, نوکری پیشہ ہو, اتنا ہے کہ جس میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے, غنی ہے. غنی بالمال, غنی
مال. نمبر 2 غنی بالقوہ، یعنی آدمی کے پاس ہنر ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ہنر ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، قوت اور طاقت دی ہے. اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو ایسا بھی نہیں کہ ہاں کچھ نہیں کر سکتا، ہنر مند بھی ہے، لیکن وہ کچھ کماتا نہیں، لاپرواہی کرتا ہے اور غیروں کے مجھ سے مانگ مانگ کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کا عادی بن گیا ہے. یہ بھی غنی ہے. پہلا ہے غنی بالمال اور دوسرا غنی بالقوہ. دونوں قسمیں آ گئی سمجھ میں؟ غنی بالمال اور غنی بالقوہ. اب باقی دلیلیں بعد میں آئیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، کسی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. غنی سے مراد چاہے غنی بالمال ہو یا غنی بالقوہ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ معاشرے میں بہت لوگ ایسے ملیں گے، ماں باپ نے محنت کر کے پڑھایا ہے، ہنر سکھایا ہے، ہنر مند ہے، اگر کچھ کرنا چاہے تو آسانی سے وہ کر سکتا ہے، صحت اور تندرستی ہے، لیکن بیٹھ کے کھانے کا عادی بن گیا ہے. دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، گھومنا، مانگنا. اور آج یہاں تو بڑا تجربہ ہوا، اتنا تو آپ کو اپنے ملکوں میں اتنا تجربہ نہیں ہوا کو جتنا یہاں ہو گیا. یہاں تو ماشاءاللہ غنی بالمال، غنی بالسیارہ، ہر ایک سے ہے، صحت مند، تندرست، لیکن بس کلمہ پہلے پڑھے گا اور پھر اس کے بعد اپنی داستان سناتا ہے. بس کیا بتائیں، کسی نے پاکٹ مار دیا، اللہ تعالیٰ مجبور کر دیا مانگنے کے لیے، اشہد اللہ، ایسے کلمہ پڑھتا ہے نا بار بار. تو غنی سے دونوں مراد ہیں، لیکن صرف 5 قسم کے آدمی ایسے ہیں، 5 قسم کے آدمی، 5 قسم کے غنی ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے صدقے کو حلال قرار دیا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب 5 کو گنے. نمبر 1 لعامل علیہا، پہلا وہ مالدار ہے، اور یہاں غنی سے مراد غنی سے مراد وہی غنی بالمال یا غنی بالقوہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرور نہیں کہ ہاں اس کے پاس کوئی بہت بڑا کاروبار، آمدنی ہو. ایسا غنی اگر وہ زکوٰۃ کے فن جمع کرنے، لکھنے پڑھنے میں وہ کام کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جمع کرنے، بیت تقسیم کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو عامل کہتے ہیں. عامل پیچھے بات گزر چکی ہے، والعاملین علیہا. عامل اگر گھر سے اس کا گزارا گھر سے چل جاتا ہے، لیکن چونکہ محنت کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، اپنا کتنا وقت لگاتا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے، بیت المال سے اس کو زکوٰۃ، اس کو تنخواہ دی جائے، اپنی محنت اور مزدوری لے لے، تو اس کے لیے حلال ہے. آگئی بات سمجھیں؟ پہلا انسان. نمبر 2 اور رجل اشتراہا بمالہ، دوسرا غنی وہ ہے جس نے اپنے حلال مال سے زکوٰۃ کو خرید لیا. کیا مطلب؟ مالدار نے یا بیت المال سے
کسی غریب کو، کسی مستحق کو زکوٰۃ ملی، وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ایسا سامان مل گیا ہو جس کے بغیر وہ گزارا کر لیتا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب اگر وہ شخص و زکوٰۃ میں جو اس کو مال ملا ہوا ہے، اگر وہ بیچنے لگے، اور کوئی مالدار سوچتا ہے میں خرید لیتا ہوں، تو اس کے لیے، مالدار کے لیے خریدنا حلال ہے، مالدار اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ حالانکہ کیا خریدا ہے؟ وہ غریب کے پاس جو زکوٰۃ آئی تھی۔ مثلا اب آپ لوگ کہیں گے غریب ہے تو یعنی وہ بیچ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے مثال کے طور پر زکوٰۃ دیا سب لوگوں نے، ایک ہی کسان لوگ تھے، ہر ایک نے زکوٰۃ میں کیا دیا؟ چاول دیا، انہوں نے دیا، انہوں نے دیا، او ماشاءاللہ چاول تو 10 آدمی نے دے دیا۔ سمجھتے ہیں کہ چاول سوکھا تو نہیں کھایا جائے گا، چاول کے لیے ساتھ ساتھ کم سے کم غریب کے لیے دال کا اور سالن کا تو ہونا ضروری ہے نا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سب کے پاس ایک ہی آ گیا، سب کے پاس سب لوگوں نے ایک ہی چیز دی۔ اب اگر وہ غریب جس کے پاس اناج اور غلہ بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے اور اسے دال کی، مسالے کی اور ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تو اگر اپنے ضرورت سے جو بچ رہا ہے وہ چاول بیچ دے، اور آپ کو پتا چلا یہ غریب بیچ رہا ہے، تو گرچہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا، اگر آپ خرید لیں تو آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ کیسے حلال ہوا؟ اب سمجھو پہلے غور سے۔ ان کا مال تھا، انہوں نے بیت المال، انہوں نے زکوٰۃ اپنی غریب بھائی ضرورت مند کو دے دیا، زکوٰۃ ان کے، انہوں نے دے دیا اس کو غریب کو۔ اب غریب اس کا مالک ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہ گئی، بدل گئے، ملکیت بدل گئی، ملکیت بدل گئی۔ مالدار کے لیے زکوٰۃ تھی، اور جب آپ آ گئے زکوٰۃ لے لیے تو آپ زکوٰۃ کے مالک ہو گئے۔ اسی لیے زکوٰۃ دینے والے کو کہنے ابھی دیکھنا خبردار، اس کو فلاں جگہ استعمال نہیں کرنا۔ آج زکوٰۃ کچھ لوگ دیتے ہیں تو باقاعدہ اس کو ڈاڑھ کہتے ہیں فلاں، اس کو اب زکوٰۃ دے اور غریب اپنے مرضی سے استعمال نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ ہاں آپ نے اس کو مالک بنایا ہی نہیں، وہ مالک ہو گئے نا۔ اب اس کی ملکیت میں آ گئی وہ چیز، اب اس کا مالک، اس کی اب تو زکوٰۃ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو اختیار ہے چاہے کھائے یا بیچے، اس کو ضرورت کے تحت بیچ رہا ہے۔ اگر وہ انسان بیچ رہا ہے چاول، آپ نے دیکھا کہ اچھا چاول ہے تو چلو ہم خرید لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جو بازار میں بڑی بڑی مارکیٹ میں ملتا ہے مہنگا، اس سے کچھ سستا ہی مل رہا ہو، سمجھتے ہیں وہی چیز بڑی سیٹی میں 10 کی ہوتی ہے تو بالکل چھوٹی سیٹی میں کبھی جا کر کے وہ 5 ہی کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی مالدار نے وہ زکوٰۃ کا مال خرید لیا تو اس کے لیے وہ حلال ہو گئی۔ دوسری مثال، کسی نے سونا دے دیا زکوٰۃ میں، آ جاتا ہے نا، سونا دے دیا، اب غریب بیچارے کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، سونا تو ہے، تو اگر وہ ہے تو زکوٰۃ کا سونا، لیکن اگر وہ وہ سونا بیچ دے اور کسی مالدار نے سونا خرید لیا تو اس کے لیے وہ حلال ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ اور رجل اشتراها بماله۔ نمبر 3، او غارم، غارم، غارم کون؟
پیچھے گزر چکی ہے. جو کسی کا بوجھا اٹھا لیا مثال کے بعد، یا مثال کے طور پر دو آدمی کے لین دین کا جھگڑا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑے سے لین دین میں جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باقاعدہ کیس. اب دو مسلمان آپس میں لڑ گئے ہیں اور کسی بھی صورت سے مصالحت کے لیے تیار نہیں. آپ کہنے اچھا بھائی کتنا لینا ہے تم کو؟ اچھا بھائی پھر ختم کرو، اتنا میں دے دوں گا. او تحمل حمارت، پیچھے گزر چکا ہے. تو اب اس کے لیے دو آدمیوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی مالدار نے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کر کے قرض ادا کر دیا تو یہ مالدار کے لیے حلال تھا. کیوں؟ اپنے استعمال میں نہیں لا رہا ہے بلکہ دوسروں کا ادا کر رہا ہے. اور یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اگر اس کو فتویٰ دے دیا جائے صاحب آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کیوں بوجھا اٹھایا، آپ کیوں زکوٰۃ وصول رہے لوگوں سے، آپ کو دینا ہے تو اپنے سے، ایسے ہوتا ہے نا. تو اہل علم کہتے ہیں اگر اس طرح سے اس کو پابند کر دیا جائے اور اس کے لیے زکوٰۃ حرام کر دیا جائے، صدقات حرام قرار دیا جائے، تو محلے میں کتنے لوگوں کو جھگڑا مٹائے گا وہ؟ نہیں سمجھے؟ ہونا چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو کہ آئندہ بھی لوگوں کو جھگڑے بیچارہ مٹائے. اگر انہوں نے اٹھا لیا تو ہم مالداروں خوش ہونا چاہیے، بہت اچھا کام کر رہا ہے بیچارہ، چلو ایسا کرو اس کو دے دو تاکہ اس پر بوجھ نہ. عقل مند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ او غارم. نمبر 4 او غازن. غازی یعنی مجاہد. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان جہاد میں جاتا ہے، کوئی تنخواہ اور راتب اس کی مقرر، جیسے آج فوج ہوتی ہے، فوج کی پوری تنخواہ مقرر ہوتی ہے، اور بلکہ ایک سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والا ملک کا حاکم جو ہوتا ہے وہ تنخواہ میں سب سے زیادہ فوجیوں کو رعایت دیتا ہے تاکہ یہ خوش رہیں، اور یہی ملک کو کوئی حملہ آور ہو تو یہی حفاظت ہے، ان کو خوش کرنا یہی ہوتا ہے. اس لیے کتنی رعایتیں ہوتی ہیں علاج کی، معالجہ کی. اب آپ نے بتایا فوجی ریٹائر بھی ہو جائے تو اس کے پورے خاندان ماں باپ تک کا علاج زندگی بھر فری میں ہوتا ہے. کفن تک کا پیسہ بھی اگر کفن موت ہو جائے کفن بھی آپ کو اپنے دوسرے سرکار کے پیسے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے تاکہ لوگ فوج میں داخل ہونے کے رغبت ہو اور پھر اس کے اندر کیا ہو، ایک جذبہ ہو قوم اور وطن کے لیے، حوصلہ افزائی ہو. اسی لیے اتنا زیادہ ہوتی ہے. آخر تک پینشن ملتی رہتی ہے اور مر گیا تو اس کی بیوی کو ملتی رہتی ہے. ہاں تو سب کہنے مطلب یہ کہ اگر آج تو سب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اسلامی جہاد جیسے پہلے ہوتا تھا تنخواہ مقرر نہیں ہے، اگر وہ انسان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو اس کی ضرورت کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے، اس کے اسلحہ خریدنے کے لیے، یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اگر زکوٰۃ کے فنڈ سے حکومت نے اس کو مقرر کر رکھا ہے تو ویسے غازی کے لیے بھی گرچہ مالدار ہے اس کے لیے حلال ہے. یہ 5 ہو گئے؟ نہیں 4 ہوئے نا. نمبر 5 او مسکین تصدق علیہ منہا فاہدی منہا لغنی. 5واں وہ غنی کہ کسی غریب پر صدقہ کیا گیا اور اس غریب نے کسی مالدار کو گفٹ دے دیا، ہدیہ.
دیکھو اللہ کتنی بڑائی. اس سے زیادہ غریبوں کیا خیال رکھے گا. آپ جانتے ہیں کبھی کسی مجلس کے اندر صدقات، زکوٰۃ، خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جائے، رغبت دلائی جائے، اور پیسہ مال جن کے پاس پیسہ جمع کرنے لگتے ہیں تو جس غریب کے پاس کچھ نہیں اس کے دل سے پوچھو کہ کیا گزرتا ہے، اس کے دل میں کڑتا ہے. دیکھ رہے ہیں آخر قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت ہے نا، ارباد بن ساریہ ان کے ساتھیوں کا واقعہ یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے؟ جب جنگ تبوک کے موقع پر لڑنے کے جذبات لے کر اسلحہ وغیرہ لے کر کے آئے تو اللہ رسول نے فرمایا کہ بھائی نہیں انتظام ہو سکتا، سواری نہیں تھی، بیچاروں کے پاس سواری نہیں تھی. اللہ یجزی ما ينفق، سواری نہیں تھی. یہ تقریباً 8-10 آدمی تھے، روتے ہی تفیض اعینہم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ تو نے اتنا غریب بتا دیا کہ ہم جہاد میں تو شریک ہو سکے. غریب کا بڑا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے کتنی آسانی کی کہ غریب کو کسی نے صدقہ کیا. اب وہ غریب بیچارہ کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہے، کسی کو کی مدد کرنا چاہتا ہے تحفے تحائف کے ذریعے، تو اگر وہ کسی مالدار کو بھی ہدیہ اور گفٹ دے دے تو مالدار کو لے لینا چاہیے. یہ انکار نہیں کرنا چاہیے لے جا اپنی زکوٰۃ، فقیر نہیں جو زکوٰۃ تیری لے. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. اور نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اس کو ایک جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابی کے ہاں گئے، یاد حدیث نا، صحابی کے ہاں گئے، بیٹھ گئے، صحابیہ پکا رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں گوشت پتیلی میں ابال رہی تھی. نبی علیہ السلام پہنچ گئے وہاں اتفاقاً. آپ نے کیا پک رہا ہے؟ کہا گوشت. اللہ فرمایا گل چکا ہے، گلا ہے، سمجھتے ہیں نا گوشت گل گیا، لاؤ کھائیں. اللہ نہیں کیا بات ہے؟ ارے وہ صدقے کا ہے، ہمارے پاس آیا ہے اور صدقہ تو آپ کے لیے حرام ہے. کتنی بڑی دلجوئی اللہ کے رسول نے غریب کی. کیا خیال ہے اگر اللہ کے رسول ایسا نہ کرتے، اللہ اجازت نہ دیتا تو اس گھر والے کے دل پہ کیا گزرتا. اللہ اتنا غریب بنایا کہ ہم نبی ہمارے گھر میں آئے کھانا نہیں کھلا سکیں اور نبی گوشت کھانا چاہ رہے تھے. کتنا اس کو دکھ ہوتا. نبی کے کچھ نہ بگڑتا اس کا دل. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لاؤ لکے صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے صدقہ ہے نا، میرے لیے گفٹ اور ہدیہ، لاؤ کھاتے. وہ کیسے وہی نقطہ ہے، ملک بدل گئی. جس شخص نے بکری دیا تھا وہ صدقہ کیا تھا، صدقے کی نیت تھی. جس کو دیا وہ صدقے کی مستحق تھی. لیکن جب صدقہ اس غریب کو دے دیا وہ مالک بن گئی. اب مالک جب بن گیا تو چاہے کھائے یا وہ گفٹ کرے، ملک بدل گئی ہو. آگے بات سمجھے؟ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ حرام نہیں ہے. اصل زکوٰۃ تھی لیکن ملکیت بدل جانے کے بعد کہ کبھی مزدوری کی شکل میں، کبھی محنت کی شکل میں، کبھی ہدیے کی شکل میں، سمجھ گئے نا، کبھی خریدنے کی وجہ سے، سب اس طرح سے یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے زکوٰۃ حلال ہوتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. اور امام ابن ماجہ نے صحیح کہا اس کو، امام حاکم نے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث کو
مرسل قرار دیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا اور موصولاً قرار دیا ہے۔ چلو دوسری حدیث، وعن عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین حدثاه انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ فقلب فیہما النظر فرآہما جلدین فقال ان شئتما آتیتکما ولا حد فیہا لغنی ولا لقوی مقتسم رواہ ابو داؤد وقواہ رواہ احمد وقواہ وابو داؤد والنسائی۔ حدیث کے راوی ہیں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے، بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ہم سے بیان کیا، انا رجلین، دو آدمیوں نے حدثاہ ہم سے بیان کیا، کس سے؟ عبید اللہ ابن عدی سے، انہما، کیا حدیث بیان کیا کہ وہ دونوں کہنے لگے کہ اتایا، کہ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یعنی دونوں صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور کس لیے آئے؟ یسألانہ من الصدقۃ، صدقہ اور خیرات مانگنے کے لیے، صدقہ اور خیرات۔ یسألانہ من الصدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ مانگنے کے لیے آئے۔ جب دونوں آ کے کھڑے ہوئے اللہ کے سوال کیا، فقلب فیہما النظر، تو نبی علیہ السلام اپنی نگاہیں ان کے اوپر اٹھانا شروع کیا، بار بار ان کی شکل دیکھتے، صحت دیکھتے، تندرستی دیکھتے۔ قلبہ کے معنی اپنی نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے۔ فرآہما جلدین، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں اچھے خاصے طاقتور نظر آ رہے ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ لگڑے ہیں، نہ لودے ہیں، نہ بیمار ہے، نہ اپاہج ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک جلے، مضبوط اور قوی طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتما آتیتکما، اگر تم چاہو، تم دونوں، شئتما دونوں، اگر تم دونوں چاہتے ہو تو آتیتکما، ہم زکوٰۃ خیرات تم دونوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دے دیں گے ہم، لیکن یاد رکھنا ولا حد فی حال غنی، ہمارے پاس جو زکوٰۃ خیرات صدقات ہے اس میں کسی مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر حصہ نہیں ہم دیں گے تو حلال ہوا کہ حرام کھاؤ گے؟ جب تمہارا حق ہی نہیں ہے، ہم دے بھی دیں گے تو حرام کھاؤ گے، تمہارے لیے حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ یہی مقصد ہے نا، لا ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، میں دے دوں گا تم کو۔ آتیتکما، اگر تم چاہتے ہو تو ہم دے دیں گے تم دونوں کو، لیکن یاد رکھنا ولا حظ فیہ لغنی، کسی بھی مالدار خوشحال انسان، غنی، کسی بھی غنی کے لیے غنی کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اب حصہ کس کا ہے؟ غریب کا، مسکین کا، محتاج کا۔
اب ہم اٹھا کے دیں گے تو کسی غریب اور مسکین کا حق ہوگا جو تمہیں ملا، تم اس کے مستحق ہو نہیں، اور غیر کا حق تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ سنو، ولا حظ فیہما لغنی ولا لقوی مکتسب۔ دلیل پیچھے آئی بات نا۔ غنی کتنے قسم کے ہیں؟ دو، ایک ہے غنی بالمال بالقوہ، اللہ سے دونوں میں پڑھ گیا۔ لا حظ فیہما لغنی، اس کے اندر غنی بالمال غنی پہلا، ولا لقوی مکتسب، اور طاقتور کھانے کمانے کے لائق جو انسان ہے یعنی غنی بالقوہ، اس کے لیے بھی کوئی حلال نہیں۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہاں دونوں چیزیں بیان کر دیں کہ، اور آج یہی چیزیں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے دوستو، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اور اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر کہ بھئی ایسے لوگ آ جائیں مانگنے کے لیے، تو اگر ہے استطاعت تو ان کو بیٹھا کر کے ان کو نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں، سمجھائیں، بتائیں، تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ آپ نے ان کو حق پہنچا دیا ہے۔ اب اگر مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر جو ہے حجت بازی پر آخر میں کیا کہیں، بھئی آپ کو نہیں دینا ہے تو نہ دے، اتنا لمبا لمبا لیکچر دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، یہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، ہم نے نصیحت کر دیا، بیٹھائیں، سمجھائیں، بتائیں، اور بتا دیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کچھ وعدے سنا دیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اس حدیث سے بالکل وضاحت ہو گئی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے سوال کرنا حلال نہیں، اور نہ تو صدقہ خیرات زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ نمبر ایک غنی، اور نمبر دو قوی، ٹھیک ہے نا؟ غنی بالمال، جس کے پاس اتنا مال ہے جس میں اس کا گزارا ہو جا رہا ہے، اور قوی مکتسب، جو کمانے کے لائق ہو، کسب بولتے ہیں نا، جو کسب یعنی ما کانوا یکسبون، ہے نا، کسب کرنا، کمانے کے لائق۔ پتہ چل گیا کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس مال تو بالکل نہیں ہے، مال تو نہیں ہے جتنے اس کا گزارا ہو جائے، بالکل مستحق ہے، لیکن اس جسمانی طور پر دم و دماغ صلاحیت کے طور پر وہ اگر کمانے لگے، محنت کرے تو غنی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو قوی اور بالقوہ آپ کہیں، غنی بالمال اور غنی بالقوہ دونوں۔ چلو وعن قبیصۃ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة ارتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت
یأکلھا صاحبھا سحتا. اللہ اکبر. آج کتنے لوگ مبتلا ہیں. حدیث کے راوی قبیصہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثہ. مسئلہ سوال, مسئلہ سے مراد سوال کرنا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, مانگنا, مال دولت حلال نہیں ہے الا لأحد ثلاثہ, مگر 3 آدمیوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو. 3 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں جن کے لیے جن کو سوال کرنا اور کسی سے مانگنا کیا ہے, حلال ہے. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 رجل تحمل حمالة, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. پہلا وہ انسان ہے جس نے کسی کا بوجھ اٹھا لیا ہے. ہاں, کسی کا بوجھ, کسی کا قرضہ. ایک شکل تو یہ ہے, کسی نے قرضہ لیا, غریب آدمی حاجت کے لیے ادا نہیں کر پا رہا ہے, اور قرض دینے والا سر پر کھڑا ہے, جیل میں ڈلوا رہا ہے. اور کچھ لوگ تو بہت ساری چیزیں چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, دینا تو لے جائیں گے, ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے, قرضہ دینے والے سے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, اس کا جتنا قرضہ ہے مجھ سے لے کر کے جاؤ. کوئی انسان ہے بیچارہ انتقال کر گیا, اس کے اوپر قرضہ ہے, قرضہ ادا نہیں کر سکا آپ کا مسلمان بھائی, اور سمجھتے ہیں جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا روح لٹکتی رہتی ہے. اگر کسی بھائی و بہن کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی, بوجھا اٹھا لیا, بھائی ٹھیک ہے اس بھائی کو دفنا دے, اس کا پورا قرضہ میں ادا کروں گا. دیکھیں کسی کا بوجھ اٹھا لیا. اور بہت ساری شکلیں ہیں. آج کہیں بلا آفت مصیبت آئی ہوئی ہے, ریلیف وغیرہ جمع کرتے ہیں. آپ نے اٹھایا کہ ہاں میں جمع کر کے وہاں بھیجوں گا, تو اگر آپ اس طرح سے کسی کمیٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو کوئی مذاکرہ کوئی نہیں, یہ کسی کا بوجھ اٹھا لینا. اور اس وقت تک آپ کے لیے سوال جائز ہوگا جب تک کہ ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے. پھر رک جائے. وہ ایسا نہیں کہ دروازہ کھول دیا تو اس کے بعد بھی جمع کرنے کا چکر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کچھ کہنا نہ کہنا ہی بہتر ہے. ہاں, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کبھی حاجت پوری ہی نہیں ہوتی. ایسا بیڑا اٹھایا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں نہیں بس ہو چکا ہے. تو انسان جب بوجھا اٹھایا ہے ادا ہو جائے تو رک جائے, اس کے بعد اس کے لیے اب سوال کرے گا تو حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصير قوام من عيش. ایسا انسان جس کے مال, کاروبار, کھیتی باڑی جو کچھ ہے اس پر جائحہ آ گئی, یعنی کوئی آفت آ جائے. جائحہ مالدار تھا, ہو سکتا ہے بڑے کاروبار چل رہے ہیں الحمدللہ, زکات دینے والا ہوگا, صدقات خیرات کرنے والا, زمیندار ہوگا, بڑے بڑے باغات ہوں گے, لیکن کوئی ایسی آفت آئی جس کی وجہ سے اس کا سارا مال
ختم ہو گیا. کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی سیلاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے. اور جس طرح سے انسانوں کو بیماری ہوتی ہے ایسے فصلوں کی بیماری بھی ہوتی ہے. اگر اس کے مال کاروبار پر کوئی ایسی آسمانی آگاہانی آفت آ گئی جس کی وجہ سے سب بیچارے کا ختم ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کے کھانے پینے کا مکمل انتظام اپنے سے نہ ہو جائے. اگلی بات سمجھیں. اور جب اس کے پاس آ گئی ضرورت، کام ہو گیا، بھئی ایک فصل تباہ ہوگی لیکن اگلی فصل آ گئی، کاروبار دکان جل گئی تھی، کاروبار جل گئی تھی، لیکن سال دو سال کے بعد پھر چالو ہو گئی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، تو اس کے لیے حلال ہے. تیسرا انسان ورجل اصابته فاقة، ورجل اصابته فاقة، پہلے جائحہ تھی، جائحہ کیا ہے؟ فاقہ. فحلت له المسألة حتى يصيب قماما من عيش. ایسا انسان جس پر فاقہ مسلط ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی سفر میں تھا، کسی نے پاکٹ مار لیا، سب کچھ ختم ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے، ایک شکل ہے فاقہ، پاکٹ مار لیا. کبھی سامان چوری ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں سواری بدلنے میں ایسے ادھر ادھر آدمی رہ گیا اور سواری نکل گئی. بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فاقہ. اب اگر کسی انسان پر ایسی نوبت آ جائے فاقہ کی، اور 3 عقل مند آدمی، کتنے؟ 3 آدمی اگر اس کی تصدیق کر دیں، اور تصدیق کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بھائی جا ٹھیک ہے ٹھیک ہمارے پاس جیسے اللہ، ارے جائیں. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں بہانے باز، واقعی آتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو گواہ بھی لے کے آ جائے گا، سمجھے نا. تو اس لیے اسلام نے بڑے دیندار عقل مند 3 قسم کے لوگ، کوئی ضرور نہیں کہ ان کے بارے پوچھیں، آپ خود ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی اس کو جہاں جانتے ہیں کس جگہ. نہیں وہ دیندار ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے اوپر واقعی مصیبت آئی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور واللہ میں نے دیکھا ہے یہاں بعض لوگ ایسے حاجت مندوں سے ملتے ہیں، بیچارے ملتے ہیں اور سب پوچھ لیتے ہیں. کچھ شک پڑتا ہے تو اگر معلوم پڑا کہ ہاں فلاں علاقے کا ہے تو اندر اپنے کمرے میں جاتے ہیں. آفس میں میٹنگ ہال الگ ہوتی ہے، اور ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، اور تصدیق ہو جاتی ہے تو دینے میں فرحت محسوس ہوتی ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اچھے وعدے بھی کر لیتے ہیں. لیکن بہت اس میں پکڑے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے، محفوظ رکھے، ان کو ہدایت دے. سمجھے نا، کبھی اچھے لوگ تائید کے بجائے پورا پول کھول کر کے رکھ دیتے، اور ایسے ہوتا ہے. انسان کب تک بچے گا؟ کبھی نہ کبھی وہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 قسم کے دیندار معتبر لوگ اگر تصدیق کر دیں کہ ہاں واقعی اس کے اوپر ایسے حالات آ گئے، ورنہ بڑا ٹھیک آدمی رہا، ایسے حالات آ گئے، مال چوری ہو گیا یا کچھ ایسے ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے
جب تک کہ اس کے حالات سدھر نہ جائیں. ہو گئی بات. اللہ کے رسول نے آگے ارشاد میں یا فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ، اے قبیصہ ان کے علاوہ، تین ہے نا، تینوں کیا تھے؟ تحمل حمالۃ، رجل اصابتہ جائحۃ، یا رجل اصابتہ فاقۃ. ان تینوں کے علاوہ جتنے ہیں، اللہ، ان تینوں کے علاوہ جتنے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تینوں کے علاوہ جو بھی سوال کرے گا سحت حرام ہے. ذرا سوچو، اللہ، مارکیٹ میں رہنے والے اور بھی دکان میں بیٹھنے والوں کو پتا ہوگا کہ آخر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر. سحتن، یہ حرام ہے. یاکلھا صاحبھا سحتن، اور ایسا مانگنے والا حرام کھا رہا ہے اور اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے. یہ حدیث بالکل واضح ہے. اور بلا وجہ سوال کرنے والے پیشہ وروں کے لیے کتنی بڑی شدید وعید ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جہد الامکان اپنے معاملات کو امانت داری کے ساتھ نبھانا چاہیے، نہ کہ جھوٹ فریب کر کے اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا اور کچھ اور راستہ اختیار کریں. اور یہی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے خاص طور سے من اصابت فاقۃ یا من اصابت جائحۃ، یہی لوگ ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، محروم کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی، کل تک بیچارہ مالدار تھا لیکن آج محروم ہو گیا. ایسی کوئی آسمانی آفت، کوئی پریشانی، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں. شام کو سویا ہے مالدار، صبح اٹھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واللہ گھر میں جو کیچ رکھا ہے وہ بھی لے کے آدمی نہیں بھاگ سکتا، جان بچا کر چل. آپ یہاں تو ہو چکا ہے، ہاں آپ یہاں تو ہو چکا ہے، آدمی چھتوں پر جا کے بیٹھا ہوا ہے، جو چھتیں کافی خالی ہے مگرمچھ اور سانپ اور چیتے جا کے بیٹھے. ہوا تھا نا ایسے؟ سوچو تھوڑا سا. آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. ایسے ہی واللہ یہ آج سے تقریباً 45 سال قبل کا واقعہ ہے. اورنگ آباد شہر میں تھے، کہیں وہاں سے اور آگے جانا تھا، تو 15-20 آدمی ہمارے آئے ہم کو چھوڑنے کے لیے. تو بس اسٹاپ پر انتظار میں تھے، تو سامنے ایک بڑی زبردست کوٹھی، پرانی کوٹھیوں کی شان ہی کچھ الگ ہوتی تھی، نظر آئی. تو میں نے پوچھا یہ کوٹھی کیسے؟ تو پرانے لوگوں نے بتایا، کہا کہ یہ کوٹھی بڑے مالدار انسان کے تھے. پولیس سیکشن کہتے ہیں نا، جو دکن میں ہوا تھا، کہتے ہیں پولیس سیکشن میں 4:45 بجے اس کو لوگوں نے جا کے بتایا، کہا سیٹ صاحب جلدی ضروری سامان لینے نکل جائیں کیونکہ پولیس سیکشن ہو گیا اور قریب یہاں پہنچ جائیں. کہتے ہیں وہ لوگوں کی بات نہیں مانی، چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، جو گئے تھے وہ بھی مدد کرتے نا بیچارے. اور تجوری سامنے تھی، اس پر زور سے ہاتھ مارا، کہا جاؤ بیٹھو، ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، کون ہمارا کیا کرے گا. اس تجوری کے اندر ہم نے اتنا مال جمع کر رکھا، 7 پشت، باہر کا سب لٹ بھی جائے گا. تو اس تجوری کے اندر اتنا ہم نے مال رکھا ہے کہ 7 پشت ہماری بیٹھ کر کے کھائے گے. کہتے ہیں ٹھیک 4:45 بجے اس کو نصیحت کی گئی اور گھمنڈ کرتا رہا. 5:15 کے اندر علاقے کا سب سے غریب بنے جو کپڑا بندر پڑتا وہی ایک جوڑا کپڑا پہنا تو وہی پہن کے نکلا. بس سب
یعنی معاملہ بڑا فوری طور پر قبضہ ہو گیا, چلا گیا. تو ایسے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جائحہ اور فاقہ. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, دیکھیں 15 منٹ پہلے سب کچھ تھا اور 15 منٹ کے بعد وفی اموالہم حق معلوم للسائل محروم. محروم کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ سب کچھ تھا لیکن بیچارہ محروم ہو گیا. بیچارہ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. آگے کیا ہے؟ بل نحن محرومون. نہیں, ہم تو محروم ہو گئے. بہت بڑا باغ تھا, شیر تھے, لیکن ایسا عذاب خطب بل نحن محرومون, ہم محروم کر دیے گئے. تو قرآن پاک میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, یا دوسرے مقام پر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. متعدد مقامات پر یہ جملہ آیا ہوا ہے. تو اس آیت نے واضح کر دیا فی اموالہم, ان کے اب جو لوگ خوشحال ہیں ان کے مال میں محروم کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے. تو چاہیے کہ سب لوگ مدد کریں ان کی, اور ان کی مصیبت میں کام آئیں. ان کا حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, ان کے دکھ درد میں حصہ بتائیں اور ان کے اخراجات کھانے پینے کا انتظام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا؟ ساتھ کا آیا تھا, وہ پوچھ رہا تھا کہ محسن بھائی کے ساتھ جائیں. اچھا بتا دیجیے نا. ہاں بس اسی لیے پوچھنا تھا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.